ہمارے یہاں ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ بہت اسٹاری ہونا چاہیے ٹو بی آن دا سیٹ ٹو پروو یور سیلف اسٹار، بٹ آئی تھنک آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. سیلیبریٹیز خاص طور پہ ان کا جو پازیٹیوٹی ہے اندر سے، دے آر ہیومن بینگس. جس طرح ہم بات کرتے ہیں میڈیا پہ پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے، یار آپ سے گپ شپ ہوئی، بات ہوئی، پتہ چلتا ہے یار ان سے اچھا دوست ہی کوئی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ میری زندگی کا بہت 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 پیارا کیریکٹر تھا جس میں مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑی. نیکسٹ بگ ویژن ایلون مسک اور اس لیول کے جو لوگ ہیں ان کو ٹکر دینی ہے، ان سے آگے نکلنا. لیکن کوئی بھی ایسا میسج، جس طرح خدا اور محبت کا میرا کیریکٹر تھا، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ عمران آپ نے جب یہ رول کیا تو ہماری زندگی بدل گئی اس میں. آلدو مجھے خود بھی نہیں سوچا کہ میں نے کہاں سے وہ چیز آئی، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو لوگوں کی جس نے سوچ بدلی. ویلکم ٹو میر مینز بزنس. تو آج along with me صاحب ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ نے جن کی پوری دنیا دیوانی ہے، مسٹر عمران عباس. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر. عمران، آپ کے میرے خیال میں ہر ٹائم پہ تعریفیں ہوتی رہتی ہیں، اور خاص طور پہ جس چیز کی تعریف ہوتی ہے کہ یار دیکھنے میں یہ بندہ کیسا ہے. جب ٹاپ 10 لسٹ بنتی ہیں ہمیشہ ورلڈ وائڈ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا نام جو ہوا آتا رہتا ہے. Especially, but I'm impressed with your personality as well as the work you're doing. پہلی دفعہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ رنبیر کپور کی گرل فرینڈ کے ساتھ جو ہے نا کوئی چیٹنگ کر رہے تھے. چیٹ کرتا پکا گیا. تو ویسے شرارتی سے ہیں نارمل لائف میں بھی، کبھی کسی نے چیٹ نہیں کیا. اور وہ کلپ تھا اسپیشلی، وہ اتنا وائرل ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں نے وہ فلم دیکھی بھی نہیں تھی. اور مجھے کیونکہ وہ ریل کے فارمیٹ پہ اس طرح کر کے کسی نے وہ لے کے فلم سے کلپ نکال کے جگہ جگہ وہ وائرل کیا ہوا تھا. اور مجھے بہت سے لوگوں نے بھیجا کہ یہ کیا ہوا، آپ پکڑے گئے. I think اس شاٹ کی وجہ سے ہی لوگوں نے فلم دیکھی ہے. آلریڈی ویری بگ ہٹ کرنٹ لاٹ کی فلم تھی، لیکن وہ پتہ نہیں لوگوں کی نظر سے وہ سین کیسے گزرا تھا. اور وہ میرے پاس جب آیا تو ایون میری فیملی کے کچھ لوگوں نے بھیجا کہ واٹس دس. میں نے کہا ارے بھائی پوری فلم دیکھیں، ساتھ انوشکا شرما رنبیر بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا بھائی کیا کر رہا ہے یہاں. So your biggest challenge My biggest on screen, yeah, on set. My biggest challenge is always, ever since I started, I never considered myself an actor. Like I always considered myself a very normal human being. So being in this industry, you always need to pretend yourself a little star-like. آپ کو تھوڑا سا وہ رکھنا پڑتا ہے، رکھ رکھاؤ اور ساری چیزیں جو کہ میرے اندر نہیں آتا. I'm a very normal human being. I always try to be very grounded and very down to earth. So, you know, my biggest challenge is always to pretend myself as a star, which maybe I'm not, I don't know. But I just try to keep myself very normal. اور اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے یہاں ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ بہت اسٹاری ہونا چاہیے ٹو بی آن دا سیٹ ٹو پروو یور سیلف اسٹار. بٹ آئی تھنک آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. I just always try to be a very normal guy which, you know, has some values. ہمیشہ میں اپنے گھر سے جب جس طرح کا چلا تھا میں ویسے ہی ابھی تک آج سے اتنے عرصے بعد میں بالکل ویسے ہی ہوں، بالکل نارمل انسان ہوں. میری اندر وہی بیوقوفیاں ہیں، وہی سادہ پن ہے، وہی دھوکے کھانے کی ٹینڈنسی ہے ابھی تک. So yeah, I think this is a big... I have heard one thing جہاں پہ like I want to know if it's really true. میں خوبصورت ہوں اور مجھے میرے آس پاس صرف خوبصورت لوگ ہی چاہیے. Is it really true? دیکھیے اس پہ بڑا مجھے ٹرول کیا گیا لیکن یہ کہ خوبصورتی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے میرے نزدیک کسی نے مجھ سے پوچھا. خوبصورت میں کہیں کوئی ریسزم کی بات نہیں کر رہا تھا. کہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گورے پسند ہیں یا کالے پسند ہیں یا کچھ ایسا. کچھ ہو سکتا ہے میرے نزدیک خوبصورتی کچھ اور ہو. ہماری آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہماری شاعری اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں. ہمیشہ شاعروں نے اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کی ہے. ہمیشہ ایک لکھنے والے نے ادب میں، جس طرح بھی اردو لٹریچر آپ پڑھ لیں، انگریزی لٹریچر پڑھ لیں، اس نے ہمیشہ اس کے اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کی. کسی نے اس کے سراپا کی تعریف کی، کسی نے اس کے. اب ہمارے یہاں بہت سینسٹیو ہو گئے ہیں سب اچانک کہ کچھ بھی آپ وہ امیتابھ کا جو گانا تھا جس کی میری موٹی، اس پہ کبھی کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا کسی نے اس وقت. لیکن اب اچانک ایک دم ایک بڑی سی تحریکیں اٹھی ہیں کہ کسی کو کچھ کہہ دیا تو وہ ارے باڈی شیم کر دیا. حالانکہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ مجھے کالے گورے پسند ہیں. ہر انسان کو اپنے آس پاس
اچھا ماحول خوبصورتی چاہیے ہوتی ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں نے جو کہا تھا میں اس پہ بالکل قائم ہوں, میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں اس پہ آپ خوبصورتی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, لائک اکارڈنگ ٹو یو؟ میں وہی بات کرتا ہوں نا کہ میں نے بھی پچھلے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہی آپ کا حسن کا معیار بن جاتا ہے, وہی شخص. اس کے لیے آپ کو کھڑی ناک, گورا رنگ, بڑی آنکھیں, نیلی آنکھیں نہیں چاہیے ہوتی. You have your own preset standards in your mind of beauty. Probably I consider my mother the most beautiful lady in the world, and anyone who looks like my mother can be the most beautiful woman in this world. So میرے فادر مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت آدمی تھے, جو کہ شاید اور لوگوں کو نہ لگتے ہیں, اس لیے کہ میری ان سے محبت تھی. تو میرے نزدیک ان سے ملتے جلتے جو بھی لوگ ہوں گے وہ مجھے خوبصورت لگیں گے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. I think physical side جو ہے, یہ جس طرح آج کل ویڈیوز لگتی ہیں تھم نیل ہوتا ہے, تو یہ آپ کا تھم نیل ہے, انٹری آپ دیکھتے ہیں کوئی رکتا ہے یار یہ بندہ واقعی خوبصورت ہے, اس سے آگے ڈیپینڈز آن پرسنالٹی, ڈیپینڈز آن سو مچ. کیا ہے کہ اب سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بیسیکلی کمائی کا ایک ذریعہ بنا ہے لوگوں کو, اور اس میں بہت سے لوگوں کا ہاؤس ہولڈ اور بہت سے لوگوں کا کچن جو ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے. ان کو ہر ویو پہ کمانا ہے, اور وہ اس کمانے کے لیے وہ کبھی کبھی اس باؤنڈری کو, اس لائن کو کراس کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ کسی کو کس طرح ڈیمین کر رہے ہیں, کس طرح وہ باتیں کتنی ڈیروگیٹری ہو رہی ہیں کسی کے لیے. آپ میری فیملی تک کے بارے میں الٹی سیدھی بات لکھ رہے ہیں. ہم ٹھیک ہے ایکٹرز پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں, بٹ ان کا کام پبلک پراپرٹی ہوتا ہے, ان کی ذاتی زندگی پبلک پراپرٹی نہیں ہوتا. تو آپ کم سے کم یہ تو سوچیں کہ آپ کسی کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. میری ہر سال 5-6 شادیاں کرا دیں گے, کبھی عجیب و غریب کے, یہاں تک کہ مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں. نہیں سوشل میڈیا میں آئی انڈرسٹینڈ, ایک سائڈ پہ ایک گھر میں بیٹھا ہوا, گاؤں میں بیٹھا ہوا لڑکا لڑکی, دے کین بی اسٹارز بیکاز دے ہیو ایکسیس. آن دی ادر سائڈ نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ کوئی بھی بیٹھا ہوا کمنٹ کر رہا ہے اور اسٹوری کا نہیں پتا. فار ایگزامپل ریسنٹ بات کریں, جس طرح کہ آپ کے بارے میں سوشل میڈیا میں یہ کافی گرما گرمی رہی کہ جو ہیرا منڈی ہے, نیو سیریل, اوبیسلی ون آف دا بگیسٹ ڈائریکٹرز ان دا ورلڈ. آپ نے بات کی کہ آپ کو مطلب کنسیڈر ہوئے تھے, اور اس پہ لوگ کہنا شروع ہو گئے سوشل میڈیا پہ کہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو وہ کیا سٹوری کیا تھی؟ شکیل بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی, اور میرا خیال ہے کہ مجھے یہی وقت ہے کہ مجھے بات کلیریفائی بھی کرنی چاہیے, اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسا ڈیسنٹ انسان یہ بات کرے جس سے میں اس بات کا جواب دوں. آئی نیور کلیریفائی اینی تھنگ ان دا ورلڈ. لائک میرے بارے میں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں کسی کو کیا آگے جواب دے اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں. میں نے ایک بات کی تھی, اور میں آپ خود سوچئے کہ ایک ایسا انسان جو کہ وہاں کام کر چکا ہے, جو 20 سال سے انڈسٹری میں کام کر رہا ہے, وہ کیوں بیٹھ کے جھوٹ بولے گا. میں نے زندگی میں جو کچھ کمایا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کریڈیبلٹی ہے. میری فیملی میں جو سب سے بڑی گالی یہ سب جاتی تھی کہ کسی کو جھوٹا بول دے. تو میرے لیے تو وہ بہت ٹوٹنے والی بات تھی جب مجھے سب نے کہا کہ ارے جھوٹ بول رہا ہے, ارے یہ تو. اور ایسے لوگ ایسے صحافی جن کا انڈیا میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, وہ بیٹھ کے بول رہے ہیں, جن کو انڈیا سے نکالا گیا, جو کبھی سلمان خان کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے بارے میں. ان کو ہمارے پاکستان کے جو اوتھینٹک بڑے بڑے نام ہیں, وہ اس کو کوٹ کر کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں کسی بڑے ڈائریکٹر, میں مہیش بھٹ کے بارے میں, یا وکرم بھٹ کے بارے میں, یا سنجے لیلا بنسالی, یا راج کمار ہیرانی, ان لوگوں کے بارے میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ یہ بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے نام ہیں. آپ ان سے جا کے پوچھیں گے, اگر انہوں نے منع کر دیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ تو میں ایک نیشنل چینل پہ بیٹھ کے اس طرح کی بکواس نہیں کر سکتا ہوں. لیکن سب نے مجھے کہا کہ اچھا یہ تو بکواس جھوٹ بول رہا ہے. میں اس انڈسٹری میں کام کر کے آیا ہوں, اور میں کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے وہ فلمیں ریجیکٹ کر دی تھیں یا ٹھکرا دی تھیں. سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے تھے کہ میں وہ نہیں کر پایا. جس طرح عاشقی جب مجھے آفر ہوئی تھی, آج بھی آپ مہیش بھٹ سے جا کے پوچھ لیجئے کہ موہت سوری مجھ سے ملے تھے, اس فلم کے اسکرپٹ پہ بات ہوئی تھی, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بات ہوئی تھی, فون پہ پریزنس ان کی فزیکل میں, وہ مجھ سے ملنے آئے تھے, میں ان سے ملنے گیا تھا, اور وہ بہت ڈیٹیل میں ہماری کانورسیشن ہوئی تھی, اور کئی مہینوں تک وہ مجھے آفر ہوتی رہی تھی فلم, کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, عمران بیٹا کر لو. میں اس وقت کانٹریکٹ باؤنڈ تھا اکشے کمار کی پروڈکشن کمپنی اور کیپ آف گڈ فلمس, کریزنگ گوڈ اور کیپ آف گڈ فلمس کی کانٹریکٹ میں تھا, اور ایک فلم بن رہی تھی باس. اس کے لیے مجھے کانٹریکٹ باؤنڈ کیا ہوا تھا انہوں نے, جس کی وجہ سے میں وہ فلم نہیں کر سکا. راج کمار ہیرانی مکیش چھابڑا کے ساتھ JW میریٹ مجھ سے ملنے آئے تھے فار PK, جس کے لیے سب نے مجھے کہا کہ اچھا یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے سرفراز کے رول کے لیے. اور پھر اس کے بعد میں بھی ان سے ملنے گیا, اور پھر وہ سرکمسٹانسز ایسے ہوئے کہ میں فلم نہیں کر سکا. اسی طرح گزارش ایک فلم تھی جو ہم کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد انڈیا پاکستان کے کچھ حالات خراب ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا تھا. وہ بھی سنجے لیلا بنسالی کی فلم تھی. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں, آپ جا کے ان سے چیک کر لیجیے اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں آتا, کیونکہ میں تو ایک جھوٹا آدمی ہوں.
تو آپ صحیح ہے, میری بات پہ یقین نہ کریں, لیکن تھینکس ٹو سنجے لیلا بنسالی جنہوں نے بات یہ کلیریفائی کی کہ آئی واز کنسیڈرڈ فار دس رول with Lily Singh before this production was materialized, اور وہ پھر اس کے بعد نہیں ہو سکا. تو چیزیں ہوتی ہیں, حالات ایسے ہوتے ہیں کہ چیزیں آپ کی مٹیریلائز نہیں ہوتی, لیکن یہ ساری چیزیں حقیقت میں ہوئی تھیں, اور بہت سارے لوگوں کے لیے جن کے لیے, کیونکہ دیکھیے ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے شکیل بھائی کسی آدمی کو جس نے دنیا نہ دیکھی ہو, بالکل ایک پتھر, اس کو آپ کہہ دیں کہ آسمان میں ایک چیز بھاری سی اڑے گی لوہے کی جس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے, تو وہ یقین ہی نہیں کرے گا کہ جہاز نام کی کوئی چیز انوینٹ ہو سکتی ہے یا کبھی. تو بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے بہت ساری دنیا میں چیزیں ایکسپیرینس کی ہی نہیں, ان کے لیے ساری چیزیں خواب و خیال ہی ہوتی ہیں. تو اب ان میں قصور ان کا نہیں ہے, اس لیے ان کا ایکسپوجر ہی اتنا نہیں ہے. لیکن ایک ایسا انسان جس نے اس دنیا, اس بالی ووڈ کو بھی دیکھا, یہاں بھی دیکھا, اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے جو نارمل ہیں شاید ان لوگوں کے لیے اتنی اب نارمل ہیں کہ ان کو وہ جھوٹ لگ رہی ہوں. تو بھائی آپ اپنا ایکسپوجر بڑھائیے, اور اللہ آپ کو کچھ ایسی ہدایت دے کہ آپ کی دنیا میں جو ہے یہ ساری صرف چھوٹے سے کمرے کے میں بیٹھ کے آپ یوٹیوب چینل پہ اپنا صرف یہ نہ بنائے کریں, بلکہ آپ کچھ ایکسپیرینس کریں, دیکھیں دنیا کو کہ کیا ہو رہا ہے وہاں, کیونکہ ان کا ایکسپوجر اصل میں بہت کم ہے. اس لیے میں کیا کہوں ان کو, بس نہیں ایبسولوٹلی آئی ایگری. اینڈ دوسری چیز یہ ہے کہ میں ہمیشہ آڈینسز جو ہماری ویڈیوز دیکھتی ہیں میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ یار دماغ کو کھولو, دماغ کی بتی آن کرو. بڑی باتیں نہیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بہت اب نارمل باتیں جس پہ آپ کو لگے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور چھوڑ رہا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں, اسٹیئنگ آن دا ٹاپک, میں نے یہ نوٹ کیا ہے, یو کے میں بہت ٹائم گزرا, پھر آڈینسز, ہر قسم کی آڈینس کے ساتھ ڈیل کرنے کا موقع ملا, لیکن اسپیشلی جب ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی یعنی دنیا میں نمبر 1 ہے میمز بنانے میں. اس طرح کی کوئی نیگیٹو ایک چیز پکڑیں گے, وہ ٹوٹے جوڑ کے اس طرح کے ویڈیوز بناتے ہیں کہ بندہ کا, پر یہ ہے کیوں, یعنی نیگیٹیوٹی ہم میں میرے خیال میں نمبر 1 ہے اس وقت, یعنی کوئی میمز بنانے ہمارا کوئی مقابلہ. پر یہ what do you think کہ نیگیٹیوٹی ہم میں ہی کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اوور دا ٹائم ہمارے اندر اتنا زیادہ یہ فرسٹریشن بھر گئی ہے, ہمارے حالات, ہماری جو ملکی حالات ہیں, ہمارے یہ سارے کے سارے جو ہمارے آس پاس سب کچھ ہو رہا ہے, کہ وہ ایک شعر ہے کہ جو زہر اس کا ایک مصرع ہے کہ جو زہر پیتے ہیں وہ زہر ہی اگلتے ہیں. تو ہم نے اتنا زہر پیا ہے کہ اب ہم زہر ہی اگلیں گے تو اور کیا کریں گے. ہمارے جب ہم ٹی وی لگائیں گے تو خبروں کا مطلب ہے کہ بری خبر, اچھی خبر نہیں کہ کس نے کہاں پودا لگایا, کس نے کہاں کسی چیز کا افتتاح کیا, جو ہم بچوں نے پی ٹی وی پہ سنتے تھے. اب جو پرائیویٹ جو نیوز چینلز ہیں وہ صرف بری خبر کو خبر مانتے ہیں, اور بریکنگ نیوز کیا ہوگی جو اس کو بریک کر کے ایک اور بری خبر آئے گی. یعنی نیگیٹیوٹی ہی بکتی ہے, وہ بیچ رہے ہیں, اور اس سے بڑی نیگیٹیوٹی جو ہوگی وہ زیادہ. اب ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ 10 لوگ مر گئے کسی دھماکے میں, اب جب تک ہمیں 500 لوگ کے دھماکے کی خبر نہیں ملے گی تب تک ہمارے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حالانکہ وہی جان جب ایک انسان کی بھی جاتی ہے تو ہمارے لیے اتنی تکلیف دہ ہونی چاہیے, بٹ ہمیں اتنا نام اور امیون کر دیا ہے ان چیزوں نے کہ اب ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ نیگیٹیوٹی میرے خیال ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح بھری گئی ہے کہ اب وہ سارے ممالک آپ دیکھیں جہاں جو آپ کہتے ہیں کہ ہیپیسٹ نیشن ان دا ورلڈ ہے, وہ ہیں جو خبریں نہیں دیکھتے, جو سپورٹس پہ توجہ دیتے ہیں. ہم صرف نیوز چینلز کو دیکھ کے ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو, تو وہ اتنا بھر گیا ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا سوائے نیگیٹیوٹی کے کچھ نہیں ہے. آپ کسی کی زندگی کے سارے اچھے کاموں کو 1 منٹ کے اندر آپ صرف لکھیں گے اور اس کو گالی بھی دے دیں گے, اس کو آپ, اور ہر کوئی دوسرے کو کرٹیسائز کرے گا, اپنے آپ کو دیکھے گا نہیں. ہم ہی ہیں جو سب سے برے مسلمان بھی ہیں, ایکٹرز ہی ہیں جو سارے کا سارا برا کام کر رہے ہیں, ہم ہی ہیں جو ہماری وجہ سے ملک تباہ ہو گیا, اور کچھ نہیں دیکھیں گے. وہاں آپ کی آواز نہیں نکلتی جہاں شور مچانا چاہیے آپ کو کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہوا, آپ کے حالات کس نے کیا کر دیے. وہاں سب ڈر کے بیٹھے رہیں گے. ان کا سارا غصہ اور سارا کتھارسس جو ہوگا وہ ہمارے لیے ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایکٹرز پبلک پراپرٹی ہیں, ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, تو ہمیں تو جو مرضی بولیں. And one of the things we want to do through this show is positivity. Again, جیسا پاکستان میں ہم نے پوری ایک سیریز ریکارڈ کی, اینڈ جن سے بھی ہم ملا چاہے وہ شان تھے, چاہے شعیب اختر تھے, نعمان اعجاز تھے, ان سے باتیں کر کے, کیونکہ دیکھیں ایک امیج بن جاتا ہے آن لائن میڈیا کے اوپر کہ یہ بندہ ایسے اٹھتا بیٹھتا بہت مغرور ہے وغیرہ وغیرہ. جب ان کے پاس بیٹھتے ہو دوستوں کی طرح تو یہ سارے کے سارے اسپرچول بندے, یعنی ایسی باتیں انہوں نے کیا, آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ یہ ایسی باتیں کریں گے. سو میرے خیال میں ایک ایلیمنٹ ہے جس میں لوگ امیج بنا لیتے ہیں 5 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے, اینڈ دین دیٹس واٹ آئی وانٹ کہ سیلیبریٹیز خاص طور پہ ان کا جو پازیٹیوٹی ہے اندر سے, دے آر ہیومن بینگس. جس طرح ہم بات کرتے ہیں میڈیا پہ پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے, یار آپ سے گپ شپ ہوئی, بات ہوئی, پتہ چلتا ہے یار ان سے اچھا دوست ہی کوئی نہیں, اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں. اگر ہم عمرے پہ چلے جاتے ہیں تو اس پہ لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ ارے
عمران عباس عمرے پہ چلے گئے, یہ تو ایکٹر ہے, ان کا تو مطلب بھائی میرا تعلق میرے اللہ سے آپ کو نہیں پتا, یہ جج کرنا جو ہے نا آپ کا کام نہیں ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی کہ کیا ان لوگوں کا عمرہ قبول ہوگا جو لوگوں کے پیسے کھا کے گئے, اینڈ میں نے کوئی ورڈکٹس اپنے نہیں دیا تھا, میں نے سوالیہ نشان پوچھا تھا. اس پہ سب نے میرے ساتھ کیا کیا کہ اس وقت ایک پروڈیوسر تھے جو کہ میرے پوسٹ کے بعد انہوں نے تصویر لگائی تھی. لوگوں نے کہا کہ عمران عباس نے اس پروڈیوسر کے لیے یہ بات کی ہے جو کہ میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں جنہوں نے آج تک کبھی کسی کے پیسے نہیں کھائے. ان کو آپ نے بدنام کرنا شروع کر دیا کہ عمران عباس نے ان پروڈیوسر کے بارے میں بات کی ہے اور کہ انہوں نے پیسے کھا لیے. اور وہ اتنی وائرل ہوئی وہ خبر کہ میں ان کو کال کر کے میں نے کہا بھائی میں آپ کے بارے میں کہا مجھے پتا ہے بیٹا تم میرے بارے میں بات نہیں کر رہے, لیکن کہاں سے لوگوں نے نکالی, جبکہ میں نے انڈسٹری تک کا ذکر نہیں کیا تھا کہ یہ ٹی وی انڈسٹری کے. تو میری ریئل اسٹیٹ میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے میرے پیسے کھائے تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں, اور میں نے پوچھا ہے, سوال کیا, تو اس پہ سب نے کہا کہ آپ کا کیا حق پہنچتا ہے, کیا حق بنتا ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہیں کہ ان کا عمرہ قبول نہیں ہوگا, حالانکہ میں نے پوچھا ہے. پھر بھی لوگوں نے ایک پروڈیوسر کو بدنام کرنا شروع کر دیا. سو آئی ٹوٹلی, میں اتنا ہم لوگوں کو انہوں نے تھک اسکنڈ کر دیا ہے نا کہ پہلے تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا شکیل بھائی کہ کسی نے ہمارے بارے میں بات کر دی, اب بالکل بحث کر دیا انہوں نے. ابھی ہمارے بارے کوئی بھی بات ہوتی ہے نا تو اب دل نہیں پریشان ہوتا, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ ذہنی بیمار ہیں. واقعی یہ ایک ایسی ذہنی بیماری ہے, یہ نیگیٹیوٹی, جس کا شکار ان لوگوں کے بارے میں ہم کیا بات کریں, جنہوں نے کل ہم مر جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اگلے 1 منٹ بھی ہمارے بارے میں نہ افسوس کرنا ہے, نہ ہمارے بجلی کے بل دینے, نہ ہماری پریشانیوں میں کھڑے ہونا ہے. ان لوگوں نے صرف اعتراض کرنا ہے. تو ان کے بارے میں کوئی کیوں بات کرے؟ ہم اپنی محبتیں, اپنی ساری کی ساری جذبات اور اپنی فیلنگس ان لوگوں کے لیے کیوں کانسنٹریٹ کر کے سنبھال کے نہ رکھیں جو ہمارے بہت پیارے ہیں, جو کہ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, جو کہ 3-4 لوگ ہوں گے, شاید ہماری فیملی میں بھی, ان میں بھی کچھ لوگ کم. تو اب میرا خیال ہے کہ زندگی اتنی چھوٹی اور مختصر ہے اور اتنا کیلکولیٹڈ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی پرواہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم صرف ایبسولوٹلی. اور ایک جو کہا نا, ہم پتہ نہیں کیوں ڈیوٹی لے لیتے ہیں اپنے آپ پہ, ہمارے خاص طور پہ کلچر میں اللہ کا کام ہے, اللہ کو کرنے دو, جج کرنا شروع کر. ویسے میں نے ایک پوسٹ لگایا, میں نے کہا کہ عمران بھائی آ رہے ہیں ہمارے پاس, کوئی کوشچنس. اس میں سے جو ایک کوشچن آیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈرامے تو کر لیے, اب پوچھو کہ اگلے جہان کے لیے کیا کر رہے ہو, یا کیا کرنا, کیا پتا کہ میں اگلے جہان کے لیے کیا کر رہا ہوں. میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا, جو کہ میں نہیں ایگزیبٹ کرنا چاہتا لوگوں کے سامنے, کہ میں کتنے گھر میری وجہ سے اللہ مجھے وسیلہ بنایا ہے, میں کہاں چیریٹی کر رہا ہوتا ہوں. یہ چیزیں میں ٹی وی پہ آ کے نہیں بتا سکتا کہ میں کتنی فاؤنڈیشنز کو میں سپورٹ کر رہا ہوں, کس کس کے گھر جا کے میں یہ باتیں نہ بتانے والی ہیں, کیونکہ میرے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ جاننے والے؟ 2 کلیئر معاملات ہیں جس کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں. ایک تو میں کہتا ہوں کلیئرلی ریکویسٹ ہے کہ یہ جنت دوزخ دینا بند کرو. کس کا کام تھا؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. 2 کام ہے, ایک اللہ کے ساتھ رشتہ ہے, وہ پرسنل ہے, میرا اس کے ساتھ کیا, آپ کا اس کے ساتھ کیا, یہ ہم دونوں کا پرسنل معاملہ ہے. میرا اور آپ کے ساتھ کیا, میرا آڈینس کے ساتھ کیا, یہ دوسرا رشتہ ہے. اس پہ ہم نے توجہ نہیں دی کہ پیار سے بلاؤ, طریقے سے بلاؤ, لوگوں کی عزت کرو, تعریف کرو جو اچھے کام کرتے ہیں, لیکن یہ دوزخی ہے. دین جو ہے ہمارا, شکیل بھائی آپ اس بات کو بھی آپ متفق ہوں گے اس سے, کہ وہ ہے ہی پیار پھیلانے کا دین, محبت کا سبق ہے. دین ہمارا اسلام پیس, بالکل دین جو ہے ہمارا بیسیکلی معاشرت سکھاتا ہے. کسی کا دل توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے, کسی کو تکلیف دینا. آپ اس طرح کی بات کر کے مجھے ہرٹ کر رہے ہیں. بسائڈس میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں, میں کلمہ گو ہوں یا نہیں ہوں, ایک انسان کو آپ ہرٹ کر رہے ہیں. آپ نیگیٹیوٹی سب سے بڑا میرا خیال ہے کہ جو ہے نا وہ اس دین کے اندر, اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے, لیکن اصل میں جو نفرت, نیگیٹیوٹی, نیگیٹیو ایموشنز ہیں, یہ ہمارے دین کا سب سے جو ہے نا سب سے بری چیز سمجھی گئی ہے. دین اپنانا ہے, سب سے پہلے دین کہتا ہے غصہ حرام ہے. ہماری قوم بیٹھی ہر وقت غصے میں رہتی ہے, کوئی پوسٹ لگے ٹک 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 انہوں نے کمنٹ کر دینا, وہ بھی غصے میں, اور ججمنٹ پر مطلب آپ کسی بات کو تصدیق کیے بغیر آگے کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے. کسی کے لیے نفرت کسی کے دل میں پیدا کرنا, آپ اپنے ایک پوسٹ کے ذریعے میرے لیے لوگوں کے درمیان نفرت ابھار رہے ہیں. معراج پہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ان کو کہا تھا کہ سب سے بہترین کام آپ دنیا میں جا کے دلوں کو ملائیں. اور اگر آپ یہ کام آپ کر رہے ہیں بینگ مسلم, میں آپ سے مخاطب ہوں جو یہ یوٹیوب چینل چلا کے اور لوگوں کے لیے کامنٹس نیگیٹو لکھ کے, آپ تو بیسکلی اس آپ کی ساری کمائی جو آپ یہ ایک ویو پہ کما رہے ہیں کچھ ملینز, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ کر لیں گے, وہ ساری حرام ہو رہی ہے آپ کی. اس لیے کہ آپ بیسکلی ایک بہت ہی غلط طریقے سے, وہ آپ کا سورس آف انکم غلط ہے. ایسے بھی بہت سارے یوٹیوبرز ہیں, بہت سارے بلاگرز ہیں
وہ بچہ شراز وہ کتنا پیاری یوٹیوبس بناتا ہے, وہ جو گلگت ہنزا کا ہے, اس کے بھی تو ملین اینڈ ملینز فالوورز ہیں. ضروری ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کی برائیاں کر کے, آپ لوگوں کے بارے میں نفرتیں پھیلا کے, آپ نے اتنا آپ کے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ آپ نے صرف پیسہ کمانا ہے تو نفرت کے. I think original content and positivity again. One of the aim of this show is show positive side of each country, each celebrity, لوگوں کا. لوگ میرے خیال میں ہمارا میڈیا کا بھی ایک رول ہے کہ نیگیٹیوٹی اتنی دکھا رہی ہے, ہر ایک کو تجزیہ نگار بنا رہی ہے, ہر ایک کو تجزیہ نگار. انہوں نے نہیں دیکھنا کہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے, سامنے چیز آئی اس پہ کمنٹ کرنا ہے. سو آئی تھنک دیٹس وائی وی ٹرائنگ, اینڈ انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے. آنے کا مقصد بھی میرا یہی تھا شکیل بھائی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کا شو جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے. So then how drama series and movies can have positive impact in the society? دیکھیے ہمیشہ میڈیا نے اینڈ اسپیشلی سنیما نے اور ٹی وی نے ایک بہت بہت بڑا امپیکٹ ڈالا ہے سوسائٹی کے اوپر, غلط بھی اور اچھا بھی. بالی ووڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب قیامت سے قیامت تک ریلیز ہوئی تھی یا دل ریلیز ہوئی تھی تو اس وقت ریکارڈ کہتے ہیں کہ وہاں لوگ لڑکیاں لڑکے گھروں سے بھاگے تھے, خوشیاں ہوئی تھیں, ساری چیزیں. یہ چیزیں آپ کی یوتھ کے اوپر, آپ کے اوپر بڑا ان نوٹسبلی اثر ڈالتے ہیں, آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کس طرح وہ پینیٹریٹ کر رہا ہے آپ کے اندر. بہت ساری ایسی چیزیں جب او ٹی ٹی پہ دکھائی جا رہی ہیں جس کو بڑا انٹیلیجنٹلی بہت سارا ایک خاص لوگ ہیں جس کو ہمارے سوچوں کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, وہ آپ کو مذاق میں دکھا دیں گے, اور بڑے پروگریسو جو لوگ ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں نہیں کوئی بات مسئلہ نہیں, دس از another way of living, this is another way of this is another perspective towards life. اور وہ بڑا ایک غلط چیز ہے جو آپ کے دماغوں میں, آپ کے بچوں کے دماغوں میں بہت ساری چیزیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے, اب بڑے آرام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ. سنیما تو ایک اور چیز ہے. دیکھیے سنیما ایک پیڈ چیز ہے جہاں پیسے دے کے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایڈلٹ کانٹینٹ ہے, یہ 18 ہے. ٹی وی پہ بہت ساری چیزیں ایسی نہیں دکھانی چاہیے جس کو میں تو ایٹ لیسٹ کبھی سپورٹ نہیں کرتا ہوں, نہ ہی کروں گا, کہ بھابھی کا دیور سے رشتہ, سسر کا بہو سے, یہ کس طرح کی چیزیں ہیں. آپ معاشرے میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن اس کو اگر آپ اس طرح نارملائز کر کے دکھانا شروع کر دیا آپ نے تو لوگوں کے لیے وہ بہت بڑی بات رہے گی ہی نہیں کہ آپ کا فیوریٹ ایکٹر اس طرح کی چیز کر رہا ہے, یا آپ کی ایک فیوریٹ ہیروئن کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے, تو آپ اثر لیں گے اس کا ون وے اور انادر. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور دیکھنے والوں کی بھی, ایسی چیزوں کو نہ دیکھ کے آپ TRPs دیں. جو بنانے والے ہیں وہ خود ڈسکریج آلریڈی ہو جائیں گے اس سے automatically, but the people who are watching it, they are equally responsible. We are definitely responsible who are making it, but the people who are watching it, they should discourage this sort of content, and especially channel جو کہ TRPs کے لیے کہیں سے کہیں نکل گئے ہیں کہ نہیں پیسے آئیں گے, اتنے لوگ دیکھیں گے, ریٹنگز آئیں گی, ان کو میں یہ کہوں گا کہ خدا کا واسطہ, انکہی تنہائیاں دھوپ کنارے والے زمانے بھی تو تھے جب حسینہ معین کے اتنے خوبصورت پروجیکٹس آتے تھے, اس میں کوئی ولن ہی نہیں ہوتا تھا, ہر چیز بڑی اسموتھلی چل رہی ہوتی تھی, اور جو میسج ہوتا تھا ویمن امپاورمنٹ کے, میرا خیال ہے حسینہ معین اور بانو قدسیہ سے زیادہ اچھے ہم نے نہیں دیکھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے آپ عورتوں کو, مردوں کو تھپڑ مارتا ہوا ہی دکھاتے ہیں اور یہ سب کچھ, یہ میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مند بات نہیں ہے. سب کانشیسلی اسی طرح ڈراما سیریز جس طرح آپ نے کہا کہ یہ افیئرس دکھا کے سب کانشیسلی وی ٹیچنگ, بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں بیٹھی ہوئی ساتھ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم فار اے چینج اس طرح کی, جس طرح آپ نے کہا کہ کیسے پازیٹیو امپیکٹ, کیسے آپ ڈراما سیریل بناؤ یار. دیکھیں ایلون مسک کو دیکھیں, قائد اعظم کو دیکھیں, بڑے بڑے لوگ تھے, یہ بھی اسی دنیا سے تھے نا. پاسبلٹی دکھاؤ کہ ایک غریب بچہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوا, وہاں سے اس نے کام کرتے کرتے وہ ایک سپر سٹار بنا بزنس میں یا کسی بھی چیز میں. تو یہ فرض کریں ہماری نوجوان نسل ہے مین, جس کو ہم نے سکھانی ہیں چیزیں, لیکن پاسبلٹی جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تو اوپننس نہیں ہوتی برین میں, دوسرا ان کو نہیں پتا, جس طرح کنویں کی مینڈک کی ایک مثال ہے کہ وہ جب وہ سمجھتا کہ کنواں جو ہے پوری کائنات ہے, یار دنیا دکھاؤ, انہیں possibilities دکھاؤ, and obviously our team is working on it. There are a few stories and we would love you to be part of it as well. Again وہ مسالہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے یار, ہر بندے نے محبت بھی کرنی ہے, پیار بھی کرنا ہے, شادی بھی کرنی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی چیزیں آ جاتی ہیں, and I think that's where we need to go. I have a question for you. You have paisa, is the short, everything you have. What's your next big vision? Next big vision کافی بولڈ ہوں اس معاملے میں کہ ایلون مسک اور اس لیول کے جو لوگ ہیں ان کو ٹکر دینی ہے, ان سے آگے نکلنا,
اور ساتھ میں یہ نہیں کہ پیسے کی صرف, یعنی پیسہ آپ کے پاس 10-15-20 ملین ڈالر آ گیا, اس سے زیادہ اب آپ نے کیا کرنا ہے, کون سی عیاشی کرنی ہے. تو میں الٹیمیٹ ایم ناؤ از امپیکٹ, پازیٹیو امپیکٹ, اسی کی ایک کڑی یہ شو ہے. اینڈ آئی ہیو اے ٹارگیٹ ان لائف کہ ایک تو وہ $200 بلین کا ٹارگیٹ ہے مانیٹری ٹرمز میں, کیونکہ ٹارگیٹ نہ ہو تو آپ جا نہیں سکتے اس طرح. دوسرا جو ہے مور دین 10 کروڑ لوگوں کی زندگی پہ پازیٹیو امپیکٹ ڈالنا. 3 ملین تو آلموسٹ ہو گئے ہیں. اسی کا یہ سارا سلسلہ ہے, اسی کے لیے شو بز میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. 92 پروجیکٹس اینڈ دیر آر سم پروجیکٹس جس میں ایجوکیشن 1 کروڑ لوگوں کا بیڑا اٹھایا کہ ان کو اس قابل کرنا ہے انشاءاللہ کہ وہ اپنے روزگار کا سلسلہ بنا سکیں. دین یہاں ایک ریزن یہ بیٹھے ہوئے ہیں all سارے سیلیبریٹیز, ان کی ریچ ہے. جب ان کے منہ سے ایک پازیٹیو چیز نکلتی ہے, جس میں آپ نے کہا کہ میڈیا کا کیا رول ہے, یہی رول ہے. جب یہ اچھی بات کریں گے ملینز آف پیپل واچ اٹ, اور اس سے ایک بندہ انسپائر ہو جائے, اپنی زندگی نہیں وہ بدلتا, اس کے ساتھ پھر خاندان اٹیچ ہوتے ہیں, گھر اٹیچ ہوتے ہیں. سو دیٹس دا مین ایم کہ انشاءاللہ اس پہ کچھ کرنا ہے. اینڈ سیم ٹو یو, فار ایگزامپل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹارز لائک یو, what role can they play to create a positive impact as well as society میں جو پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے, کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ what do you think؟ دیکھیے بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے جب آپ کی ریچ بڑھتی ہے, آپ کی فین بیس بڑھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ بس کوئی بھی ویڈیو لگائیں اور اس میں وہ وائرل ہو جائے اور اس کے اندر آپ اپنا کھانا پینا لائف اسٹائل دکھا رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ ایڈ ہوتی ہیں. ہمارا ایک ایکشن جو ہے, میں بہت کم کہیں اتفاق سے کچھ ہوگا, میں اپنے کھانے کی تصویر نہیں لگاتا ہوں اسکرین کے اوپر, یہ اسٹوری کہ میں فلانی جگہ پہ یہ کھانا کھا رہا ہوں یا کیا, کیونکہ اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو وہ سب کچھ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. ہر چیز میرا خیال ہے میٹر کرتی ہے. آپ کا ایک جملہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اتر رہا ہوتا ہے. آپ کو پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں, نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کو سننے والے سارے ہیں جو آپ کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ان کی آپ سوچ بدل رہے ہیں اپنے ایک ایک لفظ سے. تو لفظ کی بڑی طاقت ہوتی ہے, بڑی حرمت ہوتی ہے. اس کا تقدس جو آپ بولیں تو وہ پتہ چلے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سب کچھ آپ کی پوری شخصیت بتا دیتی ہے, آپ کا بولنا, آپ کا اٹھنا بیٹھنا. تو میرا خیال ہے کہ ہر سیلیبریٹی کے اوپر جس کی فالوئنگ ہے وہ سوچ سمجھ کے بولے کہ وہ کیا بول رہا ہے. کوئی رسپانسبل بات کرنے سے پہلے, اور ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں, ہم بھی انسان ہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یار اس شو پہ یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, ہاؤ کین آئی ٹیک مائی ورڈس بیک, بٹ دین اٹس ٹو لیٹ. سو now at least I have become a little prudent before uttering any nonsense کہ ہاں اب ذرا تھوڑا سوچ کے بولا. ہر دفعہ سوچتا ہوں لیکن پھر کچھ منہ سے نکل جاتا ہے. لیکن ہاں بہت خیال کرنا چاہیے. ہر آپ کا کام جو ہے وہ لوگوں کے ذہن بدل رہا ہوتا ہے, سوچ بدل رہا ہوتا ہے. Okay, Meesab, let's start rapid fire round. Okay. First, what's your favorite thing about being in the entertainment industry? You cannot think. Being loved and respected. Nice. If you could collaborate with any international artist, who would it be? International. I would love to work with Tom Cruise someday. Exactly, your friend Amisha Patel said the same thing. Yeah, but she's actually, married. Mentally وہ married ہے Tom Cruise سے. She's actually married. He's a sweetheart. But yeah, the way he has evolved himself, and I was a huge fan of Tom Cruise since And he's not even social media person. Exactly. لیکن ابھی میں جب ان کو stunts کرتے دیکھتا ہوں, Yeah, exactly. تو میں چاہتا ہوں کہ ساتھ بیٹھ کے میں کچھ سیکھوں کہ the dedication, the level of dedication he has for his work is commendable. What's the most memorable fan encounter you have had? There are many, there are countless. I cannot recall. One. Okay. I was doing this project Khuda aur Mohabbat a long time back. Khuda aur Mohabbat 1, and we were shooting in Bahawalpur at Bahawalpur railway station. And there was پیسنجر, کوئی لڑکی تھی جو کہ ٹرین سے اتری اور اس کے بعد اس نے اپنی ٹرین مس کر دی, کیونکہ ہمارے ریلوے اسٹیشن پہ شوٹ ہو رہا تھا. وہ اتر گئی اور اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں تھا, مجھے شام کو کسی نے بتایا کہ صبح سے اس نے اپنی ٹرین مس کر دی, اس کی فیملی چلی گئی اس کو چھوڑ کے. آخری ایسا ہوا تھا اور وہ بیٹھی رہی
اور مجھے شام کو پتہ چلا تو میں نے کہا کہ بی بی آپ نے کیا کیا؟ تو کہتی ہے کہ نہیں میں آپ کو بس قریب سے دیکھنا چاہتی تھی, میں اگلی کوئی ٹرین پکڑ کے چلی جاؤں گی, میری فیملی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے, لیکن وہ اچھا یہ باہر تو نہیں بیٹھی ہے بیوی؟ کچھ ایسا نہیں. What's one thing you wish you knew before entering the industry? Okay, there are many, but people you call your friend are not your friends. You know, you shouldn't trust in everyone. You should always think before you speak, and you should have a right company around you. You should be surrounded by the right people, and people you call your friends are not always your friends. They can be a force. And ویسے جو ٹرسٹ کرنے میں آپ ایزیلی ٹرسٹ کر لیتے ہیں؟ اب تھوڑا سا مشکل ہو گیا, پہلے بہت آسانی سے کرتا تھا, اب تھوڑا ریلکٹنٹ ہو گیا ان لوگوں سے. سر 3 words میں اپنے آپ کو ڈسکرائب کیجیے. Okay, honest, trustworthy, and I am what I appear. I'm a very transparent person. اچھا میں سمجھا تھا شروع کریں گے sexiest man alive سے. You have to say that. آپ کہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے. Same question for you. Three words define myself. Yeah, quickly. Clarity. Okay. Ambitious, driven. Not a believer. What's the most challenging role you have ever played? Okay, there's a film which was not released in Pakistan. It was made by Muzaffar Ali Saab, the one who made Umrao Jaan. It was an Indian project. مجھے لگتا ہے کہ وہ میری زندگی کا بہت پیارا کیریکٹر تھا, جس میں مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑی. It was a period film and I was playing a prince from 1857 maybe, اور اس طرح کا کوئی وقت, جس میں مجھے رائڈنگ بھی سیکھنی پڑی, جس میں مجھے وہ باڈی لینگویج سے لے کے ہر چیز, وہ ڈائلیکٹ, وہ سب ساری چیزیں لکھنؤ میں بنی تھی. جان نثار, وہ ایسا ایک کیریکٹر جو آپ نہیں کبھی پلے کرنا چاہیں گے؟ کبھی نہیں کرنا چاہوں گا. ایسا ایک رول؟ بہت سے ایسے رول ہیں. Any character which is giving a wrong message to society, and which build a wrong کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بعد میں لوگوں کی سوچ نیگیٹیولی بدلے, جو اس وقت آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہو, لیکن کوئی بھی ایسا میسج. جس طرح خدا اور محبت کا میرا کیریکٹر تھا, جو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ عمران آپ نے جب یہ رول کیا تو ہماری زندگی بدل گئی اس میں. although مجھے خود بھی نہیں سوچا کہ میں نے کہاں سے وہ چیز آئی, لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو لوگوں کی جسے سوچ بدلی, اور آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے. بعض دفعہ بٹوین دا لائنز آپ وہ ڈیلیور کر جاتے ہیں اپنے کیریکٹر کے تھرو. تو میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہوں گا جو کسی طرح لوگوں کی نیگیٹیولی بری سوچ کو. And I think I'm understanding. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جس طرح اینیمل مووی آئی, اینیمل مووی اینڈ بلاک بسٹر, لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس پہ بحث بھی ہوتی ہے کہ فیمنزم اینڈ دوسری. لیکن مینوں یہ دسو تانوں پنجابی آندی؟ میں نے ہوڑی پنجابی فلم کی تھی. نہیں وہ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ پنجابی فلم کہاں سے, یہ کیسی, یہ ویسے پنجابی فلم میرے دماغ میں. میں خود بھی اپنے آپ کو سرپرائز کہتا اس فلم نال. ایکچولی میری پنجابی مدر ٹنگ نہیں ہے, اور when I was offered for this film I was like a little reluctant, not little but like a very reluctant, کہ ایسا نہ ہو کہ پنجابی غلط بولوں تو پکڑا جاؤں, بڑا مذاق اڑے. پھر I took special classes for پنجابی from کرن گلزار, چندی گڑھ میں ایک ہوتے ہیں جنہوں نے عرفان خان کو بھی ٹرین کیا تھا, اور آن لائن کی میری کلاسز ہوئیں, اینڈ آئی لرنڈ پنجابی فار کانسٹنٹ 2 مہینے کنٹینیوس میری کلاسز ہوئیں, اور اس کے بعد یہ فلم کی. تو شکر ہے لوگوں نے پنجابی کا مذاق نہیں اڑایا, کم سے کم پنجابی کا تو مذاق نہیں اڑایا. نہیں, and it doesn't feel کہ وہ مادری لینگویج آپ کی اس طرح سے نہیں ہے جو اس میں آپ نے بولی. But thanks to my director. And what a lovely film as well, like the story. Did you watch it? And yes, oh, thank you so much. It's lovely as well, and it's refreshing as well. It was a very refreshing, very unlike Punjabi cinema, بڑا modern contemporary اس کی. نہیں میں نے دیکھی اس چکر میں تھی کہ اس سے بولی جائے گی یا نہیں بولی جائے گی, لیکن آپ نے واقعی کمال کیا. Thank you. If you could have any superpower, what would it be? To read the minds of people. Read? Yeah. یہ کوئی اور بندہ بھی بہت زیادہ کہتا ہے, اس لیے میں اتنے زور سے ہنسا. To read the mind of other people. یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہو, آپ جان لو کہ ابھی زارا کیا سوچ رہی ہے, میر کیا سوچ رہا ہے. Although it can be very painful. بڑا تکلیف ہوگی آپ کو, کیونکہ
I think the world, you will see a different world کہ جو آپ کے ساتھ بندہ بڑے پیار سے بول رہا ہے وہ دماغ میں کیا سوچ رہا ہے. I think it's interesting. ایسا حضرت علی کا قول ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دوسرا اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے تو لوگ دوسروں کو قبروں تک پہنچا دیں. What advice would you give your younger self starting out in acting? یعنی جب آپ فرض کریں you're 18 again, ابھی مجھے پتا کہ 19 ہے 21 ہے کتنے ہیں, لیکن جب آپ 18 تھے ڈبل ٹرپل کر رہے ہیں, جب آپ 18 ہیں فرض کریں, اپنے آپ کو کیا ابھی ایڈوائس دیں گے کہ کیا زندگی میں کرو, کیسے کرو؟ بس یہ کہ ہاں رکو نہیں اور ہارو نہیں, محنت کرتے رہو. آتی ہیں تکلیفیں, گرتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, لیکن پھر کھڑے ہو جانا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بہت دفعہ میری زندگی میں تو بہت کچھ ایسا ہوا کہ میں بہت دفعہ ٹوٹا ہوں, اور کاش مجھے کوئی پہلے یہ بتا دیتا تو میں اپنا اتنا وقت ضائع نہ کرتا. بہت ساری نیگیٹو ایموشنز نہیں, بہت زیادہ چیزوں کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے, اور زندگی کو ہمیشہ اتنا ہی سیریس لینا چاہیے جتنی وہ ہے, اور وہ اتنی سیریس نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ, زندگی ایک بہت عارضی جگہ ہے, دنیا بہت ہی ٹیمپریری چیز ہے, اس کو اتنا دل سے نہیں لگانا چاہیے. سب چیزیں گزر جاتی ہیں, اچھا وقت بھی برا وقت بھی, اور پھر آپ ایسے ہسٹری بنتے ہیں کہ جیسے آپ کبھی جیے ہی نہیں تھے. سو یہ سارا پیسہ, نام, شہرت, یہ سب چیزیں بس ٹھیک ہے, اس کو دل سے نہیں لگانا چاہیے. یہ آئے گی اور چلی جائے گی, اور پھر آپ بھی چلے جائیں گے. سب کچھ ختم ہو جانا ہے اس دنیا میں. سو جسٹ ٹیک اٹ ویری لائٹ, لیو ان دا مومنٹ, اینڈ یس دس دنیا از ویری امپورٹنٹ بیکاز اٹ از دا کھیتی فار ٹمورو. یہ آپ جو آج کر رہے ہیں یہ کل کے لیے آپ کر رہے ہیں, تو اصل زندگی وہ ہے. تو اس کے لیے آپ کو آج جو تیاری کریں گے وہ کل آپ کو ہوگا. تو اس لیے اس کو اتنا ہی سیریس لیں بس کہ یہ ہم کل کے لیے جو کر رہے ہیں یہاں کے لیے بس آپ نے یہ یوں چٹکیوں میں گزر جانا ہے. سو بس جسٹ ٹیک اٹ ویری اسموتھ اینڈ لائٹ. سو سیم کوسچن فار یو, آپ اپنے ینگر سیلف کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ میں یہ بتاؤں گا کہ وہ جو مجھے سمجھ آیا, یعنی 18 سے میں اگر دیکھوں جو اصل میر ایکٹیو ہوا وہ شاید اس میں 10 سال لگے, وہ ایک اسٹرگل تھی. تو میں نے اپنے آپ کو کہنا ہونی انی پا دے, سب کچھ ہو سکتا ہے, کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے اس زندگی میں. اور جس طرح عمران نے کہا, آئی کمپلیٹلی اگری کہ ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو سیریسلی. یعنی سیدھی سی بات ہے کہ یار زندگی اسی کو کہتے ہیں مصیبتیں بھی آنی, اور دیکھیں اگر مصیبتیں نہیں آئیں گی جب اچھا وقت آتا ہے آپ کیسے اس کو کنٹراسٹ آپ کو ملے گا. جو جب آپ غریب نہیں ہو, پیسہ آتا ہے تبھی انجوائے کر پاتے ہو نا. بلینئر کا بیٹا جب پیدا ہوتا ہے اس کا دیکھا اس کی زندگی کیسے عجیب بے جان سی ہوتی ہے. سو مصیبتیں حصہ ہے زندگی کا, بلکہ ان کو گلے سے لگاؤ, ان کو گلے سے لگاؤ, ان کا سولوشن ڈھونڈو, بلکہ اس سے پریشان ہو کے ڈس ہارٹ ہو کے یہ میں نے کام نہیں کرنا. سو آئی تھنک آئی ول ٹیل مائی سیلف کہ ہونی شروع ہو جا. آئی ایم آن اے مشن کہ میں دیکھوں کہ لمٹ کیا ہے, کہاں تک میں جا سکتا ہوں زندگی میں. اب ہائیسٹ ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے, اس پہ دیکھتے ہیں, اور اس پہ بہت ساری چیزیں ایڈڈ ہیں. لیکن آئی تھنک میرے خیال میں ہونا 18 بھی نہیں, آپ 13 سے شروع ہو جاؤ. بچے کو اب تو 13 نیا والا 13. اب جو بچے ہیں وہ 13 والے جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اور ان کو پتہ نیا والا 13 ہے. نیا والا 13. ایک چیز جو آپ کے بارے میں, یو آر ون آف دا فیو اکراس دا بارڈر جن کی عزت ہے اور جن کو پھر آفرز بھی آتی ہیں. الحمدللہ. کچھ حلقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے بہت بری بات ہے, ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے. باقی آئی تھنک یہ بارڈرز, جیسا میں نے کہا کہ دبئی نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے. یہاں دبئی کے دیکھیں 15% لوکل پاپولیشن ہے, 85 باہر سے ہیں, اور 200 نیشنلٹیز. انہوں نے ہر ایک کو ویلکم کیا ہے. رنگ نہیں دیکھا انہوں نے, مذہب نہیں دیکھا انہوں نے, یہ نہیں دیکھا کہ کس ملک سے ہے, کیسا ہے, سب کو ویلکم کیا ہے. اور آج آپ دبئی کو دیکھو, اینڈ آئی تھنک سیم اوور آل. واٹس یور پوائنٹ آف ویو اس طرح کے پروجیکٹس جو کہ کولیبریشنز ہونے, اینڈ کولیبریشن ناٹ اونلی آئی ایم ٹاکنگ انڈیا پاکستان, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہالی ووڈ ایز ویل. ایگزیکٹلی ساری دنیا میں, کیونکہ آپ یہی تو طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو منوائیں, پہچانوائیں, لوگوں کو بتائیں کہ آپ کتنا اچھا کام کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہ والی بات کہنا کہ بڑا کمپلیکس ہے کہ ہم وہاں جا کے کام کر رہے ہیں, یا دیکھیے کمپلیکس نہیں ہوتا. جو چیز سچ ہے وہ سچ ہے کہ مانے آپ کی وہ بڑی انڈسٹری ہے, اس نے کس طرح اس جگہ پہ اپنے آپ کو منوایا ہے ساری دنیا میں, آپ اس سے سیکھیں. اس میں کوئی, آپ جب تک اپنے اندر لے کے بیٹھ جائیں گے نہیں جی ہمارا کام تو بڑا اچھا, ہم تو بات نہیں کریں گے, پلیز خدا کا واسطہ ریئلسٹک بنے. جب سب سے پہلے ایکسیپٹنس آپ کے اندر آئے گی تبھی آپ آگے بڑھیں گے. اس طرح اپنی آنکھیں بند کرنے سے, شتر مرغ کی طرح, وہ کون سا ہوتا ہے جانور, کبوتر جو بلی کھانے آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے, آنکھیں نہ بند کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ کولیبریشن صرف پاکستان انڈیا کی اس طرح نہیں ہو رہی, انڈیا سے بھی بہت سارے ایکٹرز, نصیر الدین شاہ صاحب نے شعیب منصور کی فلم میں کام کیا, کرن کھیر نے کام کیا تھا خاموش پانی میں, بڑے بڑے ایکٹرز نے پاکستان میں آ کے, اوم پوری صاحب نے کام کیا. یہ کولیبریشن وہاں سے یہاں بھی ہوتی ہے, لیکن وہ نوٹس نہیں ہوتی. جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ صرف پاکستانی ایکٹر نہیں,
وہاں سے بھی اچھے پروجیکٹس کے لیے یہ لوگ آتے ہیں. تو یہ بڑی ہیلدی چیز ہے کیونکہ آرٹسٹ نے ہمیشہ بہت پازیٹیو پارٹ پلے کیا ہے. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, لتا جی کے بارے میں کون کہے گا کہ ہم نے نہیں سنا؟ نصرت فتح علی خان کو وہاں کون کہے گا کہ ہم نے نہیں سنا؟ وہ ایکٹرز, وہ سنگرز ہمارے بھی ہیں, ان کے بھی ہیں, وہ شاعر. آرٹ کبھی بھی کنفائن نہیں کر سکتے آپ. غالب سب کے ہیں, میڈم نور جہاں سب کی ہیں, مہناز, لتا منگیشکر, آشا بھوسلے, نصرت فتح علی خان, عابدہ پروین, ہم سب ان کو اون کرتے ہیں. کشور کمار, رفیع, کون سا بچہ ہے جس نے, میں تو ایٹ لیسٹ میرا تو سارا بچپن ان کو سنتے ہوئے گزرا. آپ کیسے ہماری بچپنوں سے, ہمارے یادوں سے ان کا نقش چھین سکتے ہیں؟ کین ناٹ. سو بی پازیٹیو اینڈ بی ریئلسٹک. دیر از نتھنگ ہارم ٹو کراس باؤنڈریز وین اٹ کمس ٹو آرٹس.